نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ میرا نام ہے ابو عبداللہ وسیم ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فہم و عمل، جس پر کہ میں حیا کے موضوع پر گفتگو کر رہا تھا، اور اس سے پہلے میں اس کے تقریباً 2 سے 4 حصے میں دے چکا ہوں، جن میں میں نے سب سے پہلے عموماً مردوں اور عورتوں کی جو حیا اس سے متعلق گفتگو کی تھی۔ پھر میں نے اسی طرح مردوں سے حیا سے متعلق گفتگو کی، اور بچوں کے متعلق بھی میں تھوڑا سا زیر بحث لایا تھا، میں نے اس پر تھوڑی سی گفتگو کی تھی۔ آج پھر اسی موضوع کو میں جاری رکھتا ہوں۔ تو اس میں نے بارہا میں نے اسی بات پر زور دیا اور میں نے اسی چیز کو بیان کیا کہ اور بار بار یہ بات میں نے دہرائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ آخر نگاہوں کو نیچے کرنے کا حکم ہی کیوں ہے؟ اور اس میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو حیا کی پہلی سیڑھی ہے، جس کو چڑھ کر ہم حیا کی اس 4 دیواری کو پھلانگ کر ہم اس کی حدود سے نکل جاتے ہیں۔ تو اسی میں اضافہ کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کو میں بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم پر زنا کا کچھ حصہ لکھ دیا گیا ہے، اور دیکھنا آنکھ کی زنا ہے۔ وہی بات آ گئی کہ میں نے جو پہلی سیڑھی بیان کی کہ دیکھنا آنکھ کی زنا ہے، کہ جب دیکھیں گے تو اسے ہمارے اندر خواہش پیدا ہوگی زنا کی، برائی کی، تو وہ ہم اس کی تکمیل کے لیے کوشش کریں گے۔ تو وہ دیکھنا یعنی پہلے اسی کو زنا کا درجہ قرار دے دیا، تو اسی لیے پہلے درجہ پر ہی خود کو کنٹرول میں کر لیں، قابو میں کر لیں، روک لیں۔ پھر اسی طرح زبان کا زنا جو ہے وہ کہنا ہے، کہ زبان کہتی ہے، وہ کسی سے کوئی ایسی لغو بات کہتی ہے یا کسی جو ناجائز ذریعے سے اپنی خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ اس طرف آؤ، تو وہ اس کا زبان کا کہنا، وہ اس کی زنا ہے۔ اور اسی طرح ہاتھوں کا زنا ہے پکڑنا۔ یہ درجات ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ اور پاؤں کا زنا ہے چلنا۔ اگر آپ ہاتھوں سے کسی کو غیر محرم کو اس کو پکڑتے ہیں تو وہ ہاتھوں کے زنا میں شمار ہوگی۔ قدموں سے چل کر اگر آپ اس کی طرف جاتے ہیں تو یہ پاؤں کی زنا شمار ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد دل اس کی تمنا کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے، اور شرمگاہ جو ہے اس کی تکذیب یا تصدیق کرتی ہے۔ پھر شرمگاہ جو ہے وہ آگے اس کی تصدیق کرتی ہے، ایسے یا تکذیب کرتی ہے، اس مطلب کہ وہاں پر اس کا پھر درجہ آتا ہے، آخری ایکسٹریم درجہ یہ آتا ہے، یا تو بندہ وہ کر گزرتا ہے یا پھر عین موقع پر وہ پیچھے ہٹے گا، جو بھی ہے بہرحال اس کا۔ اب اس میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں کہ ہمارے اب دیکھنا جیسے میں نے نظر کا زنا، اس میں ابن آدم پر اس کا کچھ حصہ لکھ دیا گیا ہے۔ اب اس پر چلیے، اب ہمارے ہاں یہ دیکھنا اور گھورنا، اس میں تھوڑی سی جو ہے تبدیلی بھی آ چکی ہے، اس کے انداز بدل بھی چکے ہیں، لیکن حرکت نہیں بدلی۔ دیکھنا اور وہ گھورنا، وہ تو ہم نے اپنے لیے فرض جان لیا ہے نا، کہ دوسرے کو ہم نے گھورنا ہی گھورنا ہے، دیکھنا ہی دیکھنا ہے، جن سے مخالف ہو کچھ بھی ہو۔ کالا چشمہ لگا لیا، مرد نے لگا لیا یا عورت نے لگا لیا، اب اس کی آڑ سے جیسے مرضی دیکھتے رہو، کسی کو کیا پتا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا نہیں۔ اس کی آڑ سے جیسے مرضی گھور لو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جو خالق کائنات ہے وہ یقیناً دیکھ رہا ہے، جس نے ہمارے یہ سب کچھ لکھنا ہے۔ ہمارے کرامن کاتبین جو دائیں موجود ہیں، وہ ہماری اچھائی برائی وہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، وہ ہماری تو وہ لکھ رہے ہیں، لیکن دیکھ ہم رہے ہیں۔ غلط عادت ہم نے وہ کرنی ہی کرنی ہے، چشمے کی آڑ سے کریں یا ویسے کریں۔ جو ہماری غلاظت اندر ذہن کی ہے وہ ہماری عادات اور اس چیز میں جھلک جاتی ہے اور ہم وہ حرکت کر گزرتے ہیں۔ پھر اسی طرح جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا، میں اگر اپنی نگاہ کو نیچی کر لیتا ہوں تو سامنے سے کوئی نہ کوئی مجھے گھور آتا ہے۔ اب خواتین رکشے پہ بیٹھی ہیں، ان کے کوئی پرواہ نہیں ہے جناب، وہ ہر آنے جانے والے کو بس دیکھ رہی ہیں، گھور رہی ہیں، کوئی ان کے اندر شرم نام کی چیز نہیں ہے، حیا نام کی چیز ہی، پردہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اپنے شوہر کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہیں، تو پھر تب بھی وہ جناب باہر آنے جانے والے کی طرح اور سے گھور رہی ہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، نہایت غلیظ حرکتیں پکڑی ہوئی ہیں۔ تو
یہ اسی کا حیا کا درجہ تھا۔ پھر اسی طرح جو اور غلیظ عادات جو اپنائی ہوئی ہیں، اب ایک ان میں ہے خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا۔ ان غلیظ عادات میں ایک چیز ہے خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے وہ عورت جو خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے اور اس کی خوشبو غیر مردوں کی ناک تک پہنچتی ہے تو وہ زانیہ ہے۔ اب غیر مردوں کا ذکر ہے، گھر کے مردوں کا نہیں۔ گھر کے مردوں کے لیے ایک خوشبو لگا سکتی ہے جو کہ ہلکے درجے پر ہو، جو بہت زیادہ پھیلے نہ، اس کی تو اجازت ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرد کے لیے خوشبو وہ ہے کہ جس کا رنگ نہ ہو اور اس کی بو ہو، اور عورتوں کے لیے ہے جس کا رنگ ہو مگر بو نہ ہو، یعنی ہلکی بو والی وہ گھر میں لگا سکتی ہیں۔ اب ظاہر مہندی لگے گی تو مہندی کی ہلکی سی خوشبو تو آئے گی، اسی طرح کوئی ایسی خوشبو استعمال کی جا سکتی جو کہ ہلکی ہو۔ بعض صحابیات سے ایسا اس چیز کا جواز بھی ملتا ہے کہ انہوں نے خوشبو کا استعمال کیا۔ مثلا یہاں پر اس چیز کی بھی وضاحت ہو گئی کہ عورت اور مرد کے لیے کون سی خوشبو اور وہ لگانا وہ جائز ہے۔ عورت خوشبو لگا کر باہر نہیں نکل سکتی گھر سے، کیونکہ اس کی خوشبو سے جو غیر محرم حضرات، جو غیر مرد حضرات جو باہر ہیں وہ اس کی طرف کشش کریں گے، جبکہ عورت کے لیے ہر طرح سے کشش کو مارنے کا حکم ہے، یہی اس کا حیا ہے، یہی اس کا پردہ ہے۔ اسی طرح ایک اور کبھی حرکت جو ہماری خواتین کرتی ہیں جو کہ جس کا انہیں قطعاً علم نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے سامنے کسی غیر عورت کی تعریف نہ کرے، جبکہ ہماری عورتیں، ہمارے خواتین عموماً دیکھی گئی ہیں کہ وہ غیر عورتوں کی تعریف، وہ فلاں اتنی خوبصورت ہے، فلاں کے نقش ایسے ہیں، وہ تو ایسی ہے، اس کا جسم ایسا ہے، اس کی اس نوعیت کے الفاظ کے ساتھ وہ تعریف کرتی ہوئی پائی گئی ہیں کہ جو اپنے شوہروں کے سامنے غیر عورت کی تعریف کرتی ہیں۔ اب میں اسے یہ کہتا ہوں کہ یقینی بات ہے کہ جب وہ غیر کی تعریف کرتی ہیں، خود تو انہوں نے اتنا بن ٹھن کے اپنے شوہر کے سامنے رہنا نہیں ہے، یہ تو انہوں نے اپنے لیے حرام قرار دیا ہوا ہے کہ وہ تو جب نکلنا ہے تو باہر جو ہے وہ اچھے کپڑے پہن کر جانا، گھر میں وہ بس باسی کپڑے شوہروں کے لیے جو ہے وہ پہن کے رکھنے ہیں، جبکہ یہ بھی حکم کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ تو اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی بعد میں گفتگو ہوگی، اور یہی اس میں جیسے میں نے کہا یہ خوشبو والا اور یہ غیر عورت کی تعریف کرنے والا، یہ میں دلائل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جو حدیث سے حوالہ جات کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ میں بیان کروں گا۔ تو یہاں پر فی الحال میں مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ تو بات یہی تھی کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے کسی غیر عورت کی تعریف نہ کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تو یقینی بات ہے کہ اس کے دل میں غلط خیالات جنم لیں گے اور اس کی طرف رغبت ہوگی، اور وہ خدا نخواستہ وہ اس گناہ کی طرف یا اس زنا کی طرف وہ مائل ہو سکتا ہے، یا اس کی وجہ سے وہ زنا کی طرف مائل ہوگا۔ اس چیز سے منع فرمایا گیا، لیکن ہماری خواتین یہ کرتی ہیں، دیکھنے والی جیسے میں نے بات کی وہ تو عموماً معاشرے میں بن چکی ہے۔ پھر جیسا کہ یہ میں نے حدیث بیان کی کہ خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا، وہ ممانعت ہے، وہ خوشبو لگا کر اتنا تیز خوشبو لگا کر نکلتی ہیں کہ بات مذاق میں چلی جائے گی، اتنی تیز ہوتی ہے کہ اگلے کے نتنے پھٹ جائیں لیکن ان کی خوشبو ختم نہ ہو۔ گلی کی ایک نکر پہ وہ خاتون کھڑی ہے تو دوسری پہ وہاں سے وہ گزر کے گئی ہے تو پیچھے تک جو خوشبو ہوتی ہے، اب دیکھنے والا وہ پھٹ سے دیکھے گا کہ ادھر سے گزرا کون ہے، تو اس کی توجہ یقیناً اس کی طرف جائے گی۔ تو پردہ جس کا حکم ہے وہ مر جاتا ہے، یہاں پر اس کا قتل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہے کہ تمہاری حیا کو قابو میں کرنا اور تمہاری جو فطری جو کشش ہے اس کو ختم کرنا۔ پردہ کا یہ حقیقی معنی جو میں لیتا ہوں کہ عورت کی کشش کو ختم کرنا اور اس کے حیا کو ایک چار دیواری میں قید کرنا، پردہ کا یہ معنی ہے۔ تو جب اس نے خوشبو لگا لی اتنی تیز کہ جو کہ ناک کو چیرتی ہوئی جا رہی ہے، تو وہ پردہ تو ختم ہو گیا، کشش تو خود بخود دوسرے کی ہوگی اس کی طرف۔ تو یہ بھی صریحاً خلاف ورزی ہے، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بیان کر چکا ہوں کہ کیا ہے کہ وہ عورت جو خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے اور غیر مردوں کی ناک تک پہنچتی ہے تو وہ زانیہ ہے۔ کتنے سخت الفاظ ہیں، لیکن کیا آپ نے یا جنہوں نے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے، کیا انہوں نے کبھی اس چیز کا خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کیا کہا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو تو ہم نے بہت ہلکا لیا ہوا ہے نا، ان کو تو کچھ سمجھتے نہیں ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو بس من مرضی چل رہی ہے، نہیں جی یہ بھی تو ہے نا، یہ بھی تو ہے نا، تو یہ بھی تو ہے نا، تو پھر آگے بھی جو ہے نا وہ بھی ہے، اس کو بھی سوچیں، اگر کبھی تھوڑا سا ذہن میں آ جائے تو اس کو بھی سوچیں، یہاں پر چولہے پر توے کے اوپر ہمارا ہاتھ لگ جائے تو میرے سے برداشت نہیں ہوتا، تو میں اس کو کیا برداشت کروں گا، یہ بھی ذرا سوچئے گا۔ یہ میں نے چھوٹا سا نقطہ ایک بیان کیا ہے کہ میں بارہا مرتبہ، میں تو کوئی خیر اتنا پہنچی کوئی زاہد عابد نہیں ہوں، لیکن بہرحال جو ذہن میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم سے تو یہ آگ، یہ گرمی نہیں برداشت ہوتی، تو وہاں پر ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو یہ مردوں کو اور عورتوں سے متعلق میں نے تھوڑا سا بیان کیا کہ خوشبو لگانا منع ہے، جو کہ کیا جاتا ہے، غیر عورتوں کی تعریف کرنا منع ہے، یہ بھی ہماری خواتین کرتی ہیں۔ پھر گھورنا، وہ تو میں نے نظر کا زنا، وہ تو ہمارے لیے، نظر کی زنا تو ہمارے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، اسے تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ دیکھنا تو وہ، جیسے میں نے پہلے بھی بارہا بیان کر چکا ہوں کہ دیکھنا تو ہم یوں فرض عین سمجھا ہوا کہ نہیں جی دوسرے کو دیکھنا ہے۔ وہ خدا کے بندو، اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں آپ کو اچھے کاموں کے لیے دی ہیں، آپ کو باہر نکلو تو راستہ دیکھنے کے لیے دی ہیں، نہ کہ دوسروں کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے، نہ کہ انہیں گھورنے کے لیے دی ہیں، کہ دوسروں کی عزت کو تاتار کرنے کے لیے نہیں دی۔ کیوں اپنی آنکھوں کا نور برباد کرتے ہو؟ کیوں ان میں جو چھپی حیا اس کا قتل کرتے ہو؟ اپنی حیا کو سنبھالو، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے خود کو گناہوں کی زندگی سے نکال لاؤ۔ نہ دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ کیا کسی کو دیکھنے سے، اس طرح گھورنے سے تمہیں کچھ حاصل ہوا؟ کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ نہیں جی حسن کو دیکھنا چاہیے، حسن کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کے جو قدرتی حسن ہے، یہ اس کے پھول، اس کے پیدا کردہ جو پھول ہیں، یہ درخت ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو خوبصورت نظارے ہیں، وہ دیکھو، اس کی کتاب کے الفاظ دیکھو، اس کی کتاب کے الفاظ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے الفاظ دیکھو، وہ ان سے خوبصورت اور کیا چیز ہے لیے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ تمام احباب سے اجازت چاہوں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔